بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالی نے عبرتناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تقریباً 70,000 لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا؟ یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے عرصہ تک زندہ رہے اور ان کا انجام کیا ہوا، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرے۔ ادھر مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتی اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتی، اور ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیے گئے تھے۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتی ہیں۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملی تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بے تاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی ہیلا سے مچھلیاں پکڑی جائے تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہے اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعے کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کھود دیے جائے اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتی تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نکل نہ جائے، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور فروخت کرتے اور خود بھی کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ جل جلالہ نے بھی ان کو مہلت دے دی تاکہ باز آ جائے۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں اس بدعملی کی بنا پر 3 گروہ ہوئے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، ان کو تو خود خدا سنبھالے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے جو نافرمانی نہیں کرتی تھی نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ جل جلالہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، اور وہ ان کو جواب دیتے کہ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، تمہارے رب کے روبرو اپنی ذمہ داری سے سب دوش ہو جائے۔ منع کرنے والوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق ادا کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اور اس بدذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حال پر مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس سے منع فرمایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہیں آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو عرصہ سے یہ کام کرتے آئے ہیں، اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار سے کافی مالدار ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ ارشاد ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ان سے انتقام لیا۔ ارشاد فرمایا فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و خوار بنتر ہو جاؤ۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ مچھلیوں کا گوشت ان کے پیٹ میں فاسد ہوا اور ایک دم ان کی کال نے بندروں کی کال کا اور شکلوں نے بندروں کی شکل کا روپ ادار لیا اور بولنے کی قوت بھی ان سے زائل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جوان افراد بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے، 3 دن اسی حالت میں رہے، پھر سب کے سب مر گئے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ والسلام۔